अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे और ठीक भी। मुफ्ती शाहनवाज केस, रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल की स्पेशल ट्रांसमिशंस और केस का फॉलो अप जारी है। मुफ्ती साहब की जमानत हो गई और कल बाकायदा उन्होंने वाज़े तौर पर एक अपने जुमा भी पढ़ाया, नमाज भी पढ़ाई और साथ साथ उन्होंने बहुत सारे शेर व शायरी भी की कि शाहनवाज आपको दबाने की कोशिश की जा रही थी, आपके खिलाफ इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन नहीं लगा सके। इस पर क्या रद्द अमल होगा मुस्कान की फैमिली का, उनके लॉयर का? क्योंकि अतीकुर रहमान साहब मेरे दोस्त भी हैं और बहुत लेजिटिमेट स्टेक होल्डर हैं इस सारे केस के हवाले से। उन्होंने ये सारा केस लड़ा है। कानूनी तनाजुर में क्या समझते हैं और जो परसेप्शन बनी है कि मुस्कान के केस में वजन नहीं था, उस बारे में क्या समझते हैं? इस पर बात करने के लिए अतीकुर रहमान साहब कॉल पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ब्रदर व्हाट्सअप, मुफ्ती शाहनवाज तो छूट गए हैं, इशरत भी छूट गई हैं, क्या वजह है कि आप अपने केस में कोई पांव जमा नहीं पा रहे अभी तक? देखें, इशरत के हवाले से भी और मुफ्ती शाहनवाज साहब के भी हवाले से, जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये एक बेल ग्रांट हुई है। बेल ग्रांट करने के लिए कोर्ट ने, अब देखें, पुलिस जब किसी को इनोसेंट लिख के ले आती है तो इसका मतलब वो इनोसेंट होता है? तो नहीं, इनोसेंट होता नहीं है। लेकिन चूंकि पुलिस अगर अपना काम ठीक तरीके से करे, पहले दिन से हमने सीपीओ को भी एक एप्लीकेशन दी है कि जो इसमें आपने तफ्तीशी अफसर मुकर्रर किया हुआ है, इवन के वो उर्दू में लिखी हुई एप्लीकेशन नहीं पढ़ सकता, आपने इतना बड़ा केस उसको दे दिया है, वो हैंडल नहीं कर सकता। फिर वो तुम्हारी गल क्यों नहीं सुन दे पे सर? आपकी बात क्यों नहीं सुन रहे? उन्होंने उसको इग्नोर किया और उसी तफ्तीशी अफसर को लगाए रखा उन्होंने। पीछे उसके पुलिस की मुहरकात क्या थी वो तो मुफ्ती साहब ने पैसे चलाए, तो वो मैं उस बारे में, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है तो इसलिए मैं उस पर कुछ बात नहीं करूंगा। तो फिर इशू ये है कि जी पुलिस की नेग्लिजेंस बहुत बड़ी है, ना वो असला रिकवर कर सके इस मामले में, कि जो उसने एलेज किया था कि असला दिखाकर जो भी हुआ था मुझसे उन्होंने लिया है, मुझे असला दिखाकर उन्होंने यार अतीक भाई बात सुने मेरी प्लीज। मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा लेकिन एक गुजारिश करना चाह रहा हूं। सर, मैं शुरू दिन से इस केस को फॉलो कर रहा हूं। हकीकत यह है कि आप लोग अभी तक सिर्फ बातों पर सारा केस चला रहे हैं। पहले आप लोगों का यह नजरिया था जी क्योंकि मुस्कान कह रही है तो मुफ्ती रेपिस्ट है। अब आप ये कह रहे हैं कि पुलिस मुफ्ती के साथ खड़ी होगी। सर, व्हाट इज द एविडेंस? उस लड़की के, मुस्कान के कहने के अलावा एविडेंस क्या है जिसमें कोई स्ट्रेंथ हो थोड़ी सी? देखें, मसला ये है ना कि पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट करनी थी। पुलिस ने, पुलिस अगर अपना काम ठीक नहीं कर सकी, जो नेग्लिजेंस कमिट उनके पार्ट पर हुई है, उसको आप जब भी हम बात करने लगते हैं तो मीडिया वाले हमें इंटरप्ट कर देते हैं, क्योंकि पुलिस की नेग्लिजेंस को सुनना ही कोई नहीं चाहता। तो इशू ये है सर, मेरे ख्याल में स्केप गोट आप लोग सारे बना जाते हैं। जब आप लोगों के पास कोई नैरेटिव नहीं होता, आप लोग या तो पुलिस या मीडिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। नहीं, देखें, मीडिया हो गया, जुडिशरी हो गई, या कोई कौंसल हो गए, किसी भी साइड से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी होती। इन्वेस्टिगेशन अल्टीमेटली पुलिस ने करनी होती है। तो ये पुलिस का फेलियर है, पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है। मुफ्ती तो कह रहे हैं कि उन्हें इदारों पर यकीन है, पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेशन की है और वो सही नतीजे में गई है ना। उनके फेवर में गई है सारी इन्वेस्टिगेशन, आपके फेवर में जाती है। अतीक साहब एक रूल सेट करें ना, कम से कम मुझे समझाएं। अगर आप लोगों के फेवर में जाती तो मुफ्ती साहब ये कहते पुलिस मेरे साथ ज्यादती कर गई है, अतीक साहब ने पैसे चलाए। हम लोग जो आम मासूम लोग हैं, हम लोग कैसे इस नतीजे पर पहुंचे कि सही कौन है गलत कौन है? ये किसने ये किया है सारा वाकया? देखें, मसला ये है कि पुलिस का जो किरदार इसके अलावा केस के आपके सामने है। जैसे कि पुलिस किसी लाश को उस वक्त तक नहीं उठाती जब तक उनकी जेब गर्म ना हो। ब्रदर, मसला ये है तुम्हारा केस एथिक साहब, बात सुनो, आपने इल्जामात लगाए, उन्होंने कंसर्न्ड बंदे सारे गिरफ्तार किए, 2-2 महीने उन्हें बंद रखा। लोगों के ऊपर 90% अपनी नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए 90% लोगों के ऊपर जेब से चीजें डाल के उनके ऊपर FIR दे देते हैं, सिर्फ अपने फूलों को पानी देने के लिए और मीडिया पर अपना रचाने के लिए कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं। मासूम लोगों के ऊपर डाल देते हैं, जहां पर प्रॉपर उनको बताया जाता है कि ये ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो उसके ऊपर, जब बच्ची ने आके बताया कि ये मेरा केस पहला केस नहीं है मदरसे का, मेरा तीसरा केस है, वाई उन्होंने क्यों नहीं इस चीज को इंक्लूड किया? वो FIR जो इससे पहले एक हुई है इसी मदरसे की एक बच्ची की, उसको पुलिस ने क्यों नहीं निकाला? वो FIR है आपके पास?
میرے پاس نہیں ہے, پولیس کا کام تھا اس کو انویسٹیگیٹ نہیں نہیں برادر, نہیں ایسا عتیق صاحب دیکھیں سر, بڑی معذرت ہے, نہیں عتیق بھائی بات سنیں سر, میری بات تو سن لیں, گزارش سن لیں, ایک چھوٹی سی گزارش سن لیں. میں نے سر اس کیس میں ہر چیز انویسٹیگیٹ کی ہے, اگر آپ کے پاس ایسی کوئی ایف آئی آر موجود ہے تو میں آپ کو جرمانہ دے سکتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, اس چیز کو انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا کہ ایف آئی آر ہوئی تھی, لیکن وہ ہمارے اوپر نہیں ہے, وہ ایکیوز سائڈ سے ہوئی تھی. وہ انویسٹیگیشن کے دوران جب ان کو آمنے سامنے بٹھایا گیا تھا تو اس میں مفتی صاحب نے یہ ایڈمٹ کیا تھا, اس سے پہلے ایک ایف آئی آر ہوئی تھی لیکن وہ میرے خلاف نہیں تھی, وہ کسی اور کی تھی, لیکن بچی ہماری مدرسے کی تھی. یہ اس کے سامنے جب بچی کو آمنے سامنے, کیونکہ ادھر میں موجود نہیں تھا, بچی نے آگے مجھے بتایا کہ یہ باتیں وہاں پر ہوئی ہیں. بھائی واٹ نیکسٹ, مفتی تو چھوٹ گیا ہے, عشرت بھی چھوٹ گئی ہیں, نہیں وہ تو بیل ہوئی ہے, ابھی ٹرائل ہونا باقی ہے. ابھی ٹرائل میں ہم نے اپنے کیس کو ثابت کرنا ہے کہ جی ابھی ٹرائل باقی ہے نا, جب ایویڈنس آئے گی, کیونکہ کورٹ نے اس میں آرڈر میں لکھا ہے کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بچی کی سول سٹیٹمنٹ کے اوپر کیا جائے تو وہ اس کا جو ورژن ہے وہ انشیکن رہا, تو ہم اس پہ بلیو کر کے ہم پنشمنٹ دیں گے. اگر وہ اس کا جو ورژن ہے اس پر وہ قائم رہتی ہے ڈیورنگ دی کراس ایگزامینیشن, اس میں کوئی جھول نہیں آتی, تو وہ اس کے اوپر بلیو کیا جا سکتا ہے. ابھی ٹرائل ہونا باقی ہے. آپ کے کلائنٹ کا, آپ کے جو فریقین ہیں ان کا مورال کیوں اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے, وہ کال نہیں ریسیو کرتے, بات نہیں کرنا چاہ رہے میڈیا پر. دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا کہ میڈیا کے اوپر آنا یا بار بار سوالات کرنا, دیکھیں بچی کی عزت کا بھی معاملہ ہے, وہ جب بار بار آئیں گے تو یہ معاملہ جو ہے نا ان کی عزت پہ بھی سوال آتا ہے, شاید اس وجہ سے بھی وہ کال پک نہ کریں گے. نہیں دیکھیں سر, ون سائیڈڈ بات نہ کریں, عتیق صاحب بات کریں. ریسنٹلی ان کی بچی کی, ایک بڑی بچی کی شادی بھی ہوئی ہے, شاید وہاں بھی ان کی کوئی مصروفیات ہوں, لیکن میری بات سراب صاحب آپ سنیں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خالی بیل ہونے سے کسی کو بے گناہ قرار نہیں دیا جا سکتا. ٹینٹیٹو اسیسمنٹ کورٹ کرتی ہے کہ جی آیا کہ اس کے خلاف جو پولیس نے کاروائی کی ہے اس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے, اس حوالے سے اگر یہ ثابت ہونا باقی ہے. سر مجھے آپ ایک بات بتائیں, میں نے جب مسکان کا انٹرویو کیا تھا سب سے پہلے, میں نے ان کی والدہ کو کال کی اور انہوں نے مجھے خود اپنے گھر کا راستہ دکھایا کہ جناب ادھر سے آتا ہے. جب میں وہاں پر گیا تو پرائم ٹیلی ویژن میڈیا وہاں پر موجود تھا. تو یہ بات اب نہیں ہو سکتی کہ عزت کا مسئلہ ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے آپ خود موجود تھے وہاں پر, اور پرائم ٹیلی ویژن وہاں پر اگر انوالو ہو گیا ہے, پرائم اخبارات انوالو ہو گئی ہیں, تو اب اپنا ویرین سامنے رکھیں نا اس پر. اب وہ فون نہیں پک کر رہی ہیں, اب وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں ساری فیملی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو لیگل پوائنٹس ہیں تو وہ تو سراب صاحب میں نے آپ کو بتانے ہیں, وہ تو ان کو پتا نہیں ہے کہ جی کیا کیا چیزیں, ان کو جو لیگل کوشچن آپ مجھ سے پوچھیں گے. اور پھر سر دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس نے پولی گرافی ٹیسٹ کے اوپر اگر انوسینٹ قرار دے دیا ہے تو اس پر میں نے 2019 کی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی پیش کی تھی کورٹ میں. وہ کورٹ نے مانی ہے. اس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ پولی گرافی ٹیسٹ کے اوپر کسی کرمینل کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا جا سکتا, وہ کسی کی جھوٹ بولنے کی کیپیسٹی کو خالی ڈٹرمن کر سکتی ہے کہ کتنا کوئی جھوٹ, لیکن کیٹیگوریکلی اس رپورٹ کے اندر یہ لکھنا کہ ریپ ہوا ہی نہیں ہے. دیکھیں ریپ کا ٹیسٹ وہ نہیں کر رہے ریپ ہوا ہے کہ نہیں ہوا, انہوں نے لکھا ہے کہ ریپ ہوا ہی نہیں ہے. اب یہ چیز جو بیانڈ عتیق صاحب مجھے ایک بات بتائیں سر, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, جب آپ نے بحث کی تھی کورٹ میں تو آپ کے جو مخالف لائر ہیں ایڈوکیٹ صاحب, کیا انہوں نے عدالت میں یہ بات کہی تھی کہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ریپ لڑکی پہلے سے متاثر ہے؟ نہیں, وہ انہوں نے پہلے سے نہیں, اولڈ ٹورن اصل میں وہ جو میڈیکل کے اندر لکھا گیا تھا کہ جی یہ جو ریپچرڈ ہائمن ریپچرڈ اولڈ ٹورن ہے 4 اور 5 days, اس پر انہوں نے اولڈ ٹورن کی جو ڈیفینیشن اپر کورٹس نے کی ہے اس پر انہوں نے بات کی تھی کہ اولڈ ٹورن کا مطلب وہ یہ لیتی ہیں کہ جی پہلے سے بھی کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے, لیکن چونکہ اس کے اندر کیٹیگوریکلی 4-5 دن پہلے کا اولڈ ٹورن لکھا ہے ہائمن ریپچرڈ کا, تو لہٰذا اس میں وہ فرسٹ ٹائم ہی تھی, وہ سارا کچھ لکھا گیا تھا جو میڈیکل کے اندر. یہ اس پر ہماری تھوڑی سی آرگومنٹس ہوئے تھے. پھر چونکہ جو میں نے ججمنٹ پیش کی کہ اس پر بلیو کر کے نہ تو کسی کو انوسینٹ قرار دے دیا جا سکتا ہے, نہ ہی کسی کو اس کا مورد قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ جرم اس نے کیا ہے, اس کے مقابلے میں انہوں نے کوئی. سر آخری سوال آپ سے پوچھوں گا, بطور فریق اینڈ بطور لائر, آپ ہماری رپورٹنگ کو, میرے سورسز کی اور میری رپورٹنگ کو اس کیس میں آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچ رہا؟ نہیں, نقصان کیسا, میں تو آپ سے پہلے دن سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے نا کوئی بھی رائے قائم نہیں کرنی چاہیے, باقی کورٹ پروسیڈنگ دینی چاہیے.
کہ رائے قائم جیسے ابھی ایک رائے قائم ہو گئی ہے کہ مفتی صاحب انوسینٹ ہو گئے ہیں. دیکھیں وہ فیصلہ جب ان کی ٹرائل کے بعد فیصلہ آئے گا پھر پتہ چلے گا کون بری ہوا ہے کون نہیں ہوا. ہم نے اپنے کیس کو دیکھیں, یعنی آپ ہمت نہیں ہاریں گے سر؟ میری کلائنٹ نے آ کے مجھے بتایا یہ ظلم میرے ساتھ ہوا ہے, تو میں نے لیگل پیرامیٹرز کے اندر رہ کے اس کے کیس کو فائٹ کیا اور ابھی بھی کر رہا ہوں. تو یہ چیز دیکھنی یہ ہے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے, فیصلہ کورٹس نے کرنا ہے. کسی بھی میری میڈیا والے دوستوں سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ کوئی بندہ بھی رائے قائم نہ کرے اس پہ جب تک کہ میٹر سب جوڈس ہے. فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے, کسی کو انوسینٹ قرار دینا ہے یا کسی کو سزا دینی ہے. جزا اور سزا کا اختیار صرف کورٹ کے پاس ہے. میں نے صرف یہ ریکویسٹ آپ سے بھی کی تھی, باقی نقصان کا کوئی بھی میں نے آپ سے کبھی گلہ نہیں کیا کہ جی یہ نقصان ہو گیا اس سے, کیونکہ میڈیا رپورٹنگ جو ہے اس کی ایویڈینشیل ویلیو وہ نہیں ہوتی کورٹ کے اندر تو جو چیز سرفیس آف ریکارڈ ہوتا ہے اسی کے فیصلے ہوتے ہیں, اسی پر ہوتے ہیں, اور جو شہادتیں موجود ہوتی ہیں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیشہ وقت دیا ہے. حالانکہ آپ کے خلاف بہت سارے لوگ ہیں میرے یوٹیوب چینل پر اور بڑے برے کمنٹس بھی آتے ہیں, لیکن آپ پھر بھی وقت دیتے ہیں, آپ کی بڑی مہربانی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, ان کمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اوکے جی, تھینک یو سو مچ, شکریہ آپ کا. عتیق الرحمان صاحب جی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ کسی بھی طور بیک آؤٹ نہیں کریں گے اور وہ ابھی تک مفتی شاہ نواز صاحب کو بری نہیں سمجھتے بلکہ بیل ہوئی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر مزید فائٹ کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.